دینی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ بتایا کہ ہر روز 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کرنا۔ اب ہمارے یہاں تعویذات کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت بس کچھ کر دیجئے، اور ان سے کو یہ پڑھو، کہاں حضرت یہ بہت مشکل ہے۔ تو آپ سے میں ایک چیز عرض کروں کہ اس طرح سے کام نہ کریں۔ جنت میں جانا ہے تو کوئی پیر صاحب مریں اور آپ جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت میں جانا ہو تو آپ کو خود کو مرنا بھی تو پڑے گا نا۔ آپ مریں گے نہیں تو جنت میں جائیں گے کیسے؟ اب آپ کہیں پیر صاحب مرو بھی آپ لیکن جنت میں ہم جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ اولیاء کرام جو اوراد و وظائف عطا کرتے ہیں، اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی۔ اب وہ لوگ جو تقدیر کا رونا رو کر اور تقدیر پر بھروسہ کر کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اس کے لیے ایک حدیث، اور اتنی پیاری حدیث شریف ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھ کر خدا کی قسم آقا کا سچا عشق ہوگا نا تو کوئی آدمی کبھی بیکار بیٹھے گا ہی نہیں، وہ متحرک ہو جائے گا، وہ دوڑ دھوپ کرنے والا بن جائے گا، وہ محنت و مشقت کرنے والا بن جائے گا، وہ تقدیر کا بہانہ کرنا چھوڑ دے گا۔ اور وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسب کرنے والا، کام کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کو بہت پسند۔ بیکار بندہ اللہ کو پسند نہیں۔ ارے جب بیکار بات کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے تو بیکار رہنے والا اللہ کو کہاں سے پسند ہوگا؟ اور آج کیا ہے، ہماری قوم کا حال دیکھ لیجئے، بس اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب سنیے، یہ جو حدیث شریف ہے الکاسب حبیب اللہ، اس کے بارے میں حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو توکل کا دعویٰ کرتا ہے تو کام میں مشغول ہو جا، پہلے تخم ریزی کر پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ یعنی تو اگر اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات کرتا ہے نا تو پہلے زمین میں بیج بو دے اور پھر تو اللہ پر بھروسہ کر۔ اور آگے ارشاد فرماتے اس حدیث میں جو رمز ہے اس کو سن کہ کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ توکل کی وجہ سے اور تقدیر پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے انسان کو کبھی بھی کام میں سستی نہیں کرنا چاہیے، اسے کام کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ سلف صالحین تو تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کاروبار کرو اور رزق حلال کماؤ، کیونکہ تم ایسے، غور سے سنیے گا، کیونکہ تم ایسے زمانے میں ہو جب کوئی شخص محتاج ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی متاع دین و ایمان کو بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں آدمی محتاج ہوا کہ پہلے اپنا دین بیچے گا اور اپنا ایمان بیچے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تجارت کرو، کسب کرو، محنت کرو، یہ ساری چیزیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک